الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سلسلہ چند ماہ قبل شروع کیا گیا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری نہ رہ سکا، منقطع ہو گیا، اور آج سے پھر میں نے اس درس قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروسیس کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور درس قرآن کے حوالے سے آج میں نے سورۃ الکہف کا انتخاب کیا ہے، اور سورۃ الکہف ایک مکی سورت ہے، اور اس کے انتخاب، اس کو منتخب کرنے کی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یا جس شخص نے بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بھی کئی روایات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الکہف کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یاد کرنے کی ہر جمعہ کو تلقین کی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ و معصوم رہے گا۔ تو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس کو ہم جدید دور کہتے ہیں، جس کو ہم ماڈرن ٹائمز کہتے ہیں، اینڈ ٹائمز بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں، اور جسے احادیث کی اصطلاح میں دور الفتن بھی کہا جاتا ہے۔ فتنوں کا دور، حرج کا دور، جنگوں کا دور، ہر طرف سے ہمیں آج پریشان کن خبریں ہی موصول ہوتی ہیں۔ حادثات کی بھرمار ہے، ہلاکتوں کی بھرمار ہے، جنگوں کی بھرمار ہے، بیماریوں کی بھرمار ہے۔ انسان ہر اعتبار سے پریشان ہی پریشان نظر آتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص جو ہے آج ہوگا جو کسی نہ کسی طور سے ڈپریشن کا شکار ہو۔ آج کے ہی دور میں یہ ڈپریشن بھی ایک بہت بڑی بیماری کے طور پر سامنے آئی ہے، اور جس کے علاج کے لیے باضابطہ ایک فیلڈ کو جو ہے وہ میڈیکل سائنسز میں جو ہے وہ متعارف کرانا پڑا، سائیکیٹری جسے ہم کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی اس پہ کام ہوتا تھا، لیکن آج جو ہے کلینیکلی جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور میڈیکل سائنسز میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ باضابطہ ہمارے پاس ایک سائیکیٹرسٹ جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے جو اس کا علاج کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، اور یہ دور فتن جو ہے اس پریشانی جو اس کے ساتھ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اس قدر اس دور جدید میں اس نے حدود کو فلانگ کر فطرت پہ، ضمیر پہ گویا کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کی انتہا انسان نے، مغرب نے اپنی فطرت پہ، ہیومن نیچر پہ کی ہے۔ جو بھی برائی ہے، اور اس برائی کی جو انتہائی
کوئی شکل ہو سکتی ہے وہ مغربی لوگوں نے دنیا کے سامنے اس کو متعارف کیا. آپ سب اس سے واقف ہیں. میں چند روز پہلے میں بڑا حیران ہوا کہ مغرب جو ہے یہ کس حد تک جا چکا ہے. میں چند روز پہلے کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہیں یوٹیوب پہ، تو ایک ویڈیو ایسی دیکھنے میں آئی کہ مغرب میں باضابطہ سے ایک جماعت وجود میں آئی ہے. 10,000 سے زائد لوگ یو کے میں، انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا. ہیومن ڈاگس مین انسانی کتے، وہ انسان ہیں، انسانی نما کتے. انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کتوں کی جیسی فیلنگس ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم کتوں کی طرح زندگی بسر کریں. اور باضابطہ کمپنیز جو ہیں، مخصوص کمپنیز جو ہیں، ان کے لیے اس قسم کا وہ ڈریس تیار کر رہے ہیں، ان کو جو چیزیں اس میں لگتی ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں، اور وہ باضابطہ کتوں کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور لوگ وہاں پر انہیں گھروں میں رکھ رہے ہیں، اور وہ باضابطہ جو بھی حرکت کرتے ہیں کتوں والی حرکت کرتے ہیں. یہ معاملہ ہے کہ انسان 10,000 سے زیادہ مغرب میں، اس یو کے میں، آسٹریلیا میں، ایون کہ جاپان سے بھی خبریں موصول ہوئی، اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ مغرب میں عام ہو چکا ہے. اور اس طرح سے بھی بہت سارے انسان جو سوچ نہیں سکتا تھا ایسا کچھ وہاں سے جو ہے وہ مشرق کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، باقی دنیا کے حصوں کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. بہرحال مشرق بھی کوئی برائیوں میں پیچھے نہیں ہے، ہم بھی آگے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اگر ہم قرآن کا دامن نہ تھامیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تو ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے، جو آج غیر فطری جو اعمال ہے وہ ان کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. فیشن کے نام پر، ٹرینڈز کے نام پر، واٹ ایور جو بھی ہم اس کو کال کرتے ہیں جس طرح سے بھی. تو اس دور فتن کا جو ہے ایک یہ جو ہمیں جو متاثر ہو رہے ہیں اس سے، وہ ڈپریشن کی شکل میں. ہر ایک انسان مایوس ہے، پریشان ہے، اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، کیسے ان کی تربیت کی جانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اور انٹرنیشنل سطح کے جو حالات ہیں، نیشنل سطح کے حالات ہیں، اپنے لوکل سطح کے جو حالات ہیں، ڈرگس ایڈکشن عام ہو رہا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نشاور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شراب نوشی میں جو ہے مستغرق ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے ہماری سوسائٹی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اگرچہ کہ ایک بہت بڑا کنسیپٹ آیا ہے یہ مغرب میں ہی. مغرب میں ایک ذہین طبقہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغرب نے بڑی ترقی کی، اور ایک ذہین طبقہ وہاں پر موجود ہوتا ہے جنہیں ہم تھنک ٹینکس کے نام سے جانتے ہیں. وہ ان حالات کا صحیح طور پر اس کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وے آؤٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی مشکلات کا سلوشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اس کی کتاب قرآن مجید میں ہے، الہامی کتاب میں ہے. تو بہرحال انسان کوشش تو کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کیا جانا چاہیے، اور ان خراب حالات سے نکلنے کا جو ہے کوئی وے آؤٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پر ایک ڈی سیکولرائزیشن کا کنسیپٹ آیا ہے کہ ایک زمانہ جو تھا کہ بلکہ چند سال قبل تک وہ عروج پا گیا تھا، میٹیریلزم کی طرف وہاں رجحان کافی بڑھ گیا تھا، کیپٹلزم جسے ہم کہتے ہیں. انسان نے مادے کو ہی سب کچھ، میٹیریل کو ہی سب کچھ جان سمجھ رکھا تھا، اور اسی کے ارد گرد اپنی ہر ایک کوشش جو اس کی جاری و ساری رہتی تھی، اس کا ہر ایک قدم اسی میٹیریل کو گویا کہ مرکز مان کے جو ہے وہ اٹھایا جاتا تھا. لیکن آج مغرب میں وہاں پر روحانیت کی، روح کو مطمئن کرنے کی تلاش جاری ہے، جسے اب مغرب نے نام دیا ہے ڈی سیکولرائزیشن. سیکولرائزیشن کا مطلب
اب الٹا انہوں نے ڈی سیکولرائزیشن، انہوں نے مذہب سے گویا کہ کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ اب مغرب یہ کہتا ہے کہ نہیں، مغرب مذہب کے بغیر جو ہے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی ہے، وہ برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ سوسائٹی ہماری جانوروں سے بھر جائے گی، درندوں سے بھر جائے گی، جیسے کہ ابھی میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دی۔ تو اس درندگی کا، اس گویا کہ اس جو انسان آج حیوانیت کا جو ان کی نمائش کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہب کی طرف ہمیں دوبارہ سے جانا پڑے گا۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ الکہف کا انتخاب کیا، کیونکہ ان حالات کو وجود بخشنے والی جو سب سے بنیادی نقطہ نظر جو رہا ہے وہ رہا ہے مادیت۔ انسان نے مذہب سے کنارہ کشی کر لی، اور مذہب کے مقابلے میں اس نے جو ہے سب سے زیادہ زور جو ہے اسی مادیت کے پیچھے دیا، اور مادیت کے پیچھے جو بنیادی محرک ہوتا ہے کہ انسان جس کی وجہ سے پھر مادیت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نفس کی تابعداری ہے کہ انسان نفس کا غلام، نفس کا بندہ بن چکا۔ انسان کے نفس نے انسان کو جو کچھ مطالبہ کیا، اس نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اقدام کر لیا۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ انسان کے مطالبات جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی دی جائے گی، وہ دوسری کی طلب کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں مرتے دم تک، آخری سانس تک انسان جو ہے دولت کی حرص سے جو ہے وہ گویا کہ باز نہیں آتا ہے، اس کی حرص جو ہے بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس نفس کی تابعداری نے انسان کو اس حد تک نیچے گرایا کہ اب انسان حیوان سے بھی زیادہ بدتر بن چکا ہے۔ ظلم و بربریت کی آپ مثال دیکھیں تو یہ تو آج آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے موبائل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ کون سا خطہ ہے، کون سا گھر ہے، کون سی بستی ہے جہاں پر ظلم اور استحصال نہیں ہو رہا ہے؟ انسان پر ظلم کر رہا ہے، انسان کا استحصال کر رہا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وارن کیا ہے کہ انسان خبردار ہو جا، تو مت یہ سمجھ کہ تجھے اسی دنیا میں رہنا ہے، تجھے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اسے سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو بھی تجھے نعمت دی گئی ہے، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، جانچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، نئی نئی چیزیں ڈیزائن کرنے کی صلاحیت، جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اور جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی شکل میں نعمتیں دی ہے، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تجھے ایسے ہی یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک دن تجھے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اس لیے اس کھڑا ہونے کے دن کو جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اس کے لیے تیاری تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو سورۃ الکہف جو ہے، اس میں تو یہ زینت والا معاملہ ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا ہے۔ کفروا للذین کفروا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرنے کا جذبہ رکھتے نہیں، ان کے لیے جو ہے ہم نے اس دنیا کو مزین کیا ہے۔ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کھو جاتے ہیں۔ اسی دنیا داری کا رد جو ہے اس سورۃ الکہف میں موجود ہے، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس زمین پر، اس کو اس زمین کی زینت بنائی ہے، اور وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، اس کا بناؤ اور سنگار بنایا، ہم نے زینت بنائی ہے تاکہ انہیں آزمائیں ہم ان میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اور قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے، اسی سورۃ الکہف کے پہلے رکوع کی بات میں کر رہا ہوں،
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ اے انسان، اس زینت پر تو سب کچھ اپنا قربان مت کر، آخرت کی تیاری کر، یقیناً ہم اس کو بنا رکھ دیں گے، جو کچھ اس زمین پر اسے چٹیل میدان بنائے، صاف ہو جائے گا سب کچھ، نہ یہ پہاڑ رہیں گے نہ یہ میدان رہیں گے، کوئی شے اپنی مستقل وجود میں جو ہے قائم نہیں رہے گی، ساری چیزیں جو ہے فنا ہو کر رہ جائیں گی۔ تو بہرحال آج ایک انٹروڈکشن جو ہے دور جدید کا آپ کے سامنے مختصراً میں نے پیش کیا انشاءاللہ، اور سورۃ الکہف کے حوالے سے جو حدیث میں تلقین کی گئی ہے وہ بھی بیان کی۔ کل باضابطہ انشاءاللہ آیات کی مختصر سی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔